من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام لائق جسد تقریب معزز حاضرین جمعہ، اسلامی اور قمری اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے. مشہور قول کے مطابق اس مہینے کی 27ویں شب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر جانا ہوا تھا. اگرچہ یہ عدد تعلیم نہیں کہا جا سکتا کہ اس رات ہی میں سفر معراج ہوا تھا. سفر معراج اس کا ابتدائی حصہ قرآن کریم سے اور اس کی تفصیلات احادیث مشہورہ سے ثابت ہیں. یہ تو پکی اور قطعی بات ہے کہ سفر معراج ہوا، لیکن اس کی تاریخ کے تعین کے بارے میں کوئی پکی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کس تاریخ میں سفر معراج ہوا. محدثین نے اور مفسرین نے 10 اقوال وقت کے اعتبار سے یعنی سالوں کی تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے بھی لکھے، اور مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول بھی لکھا، ربیع الثانی بھی لکھا. بعض روایات میں رجب بھی ہے، رمضان کا بھی ذکر ہے، شعبان کا بھی ذکر ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ مشہور یہ بات ہے کہ رجب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو اس لیے اس موقع کی مناسبت سے کچھ معراج میں پیش آنے والے واقعات یا کہہ لیجیے کہ ہمارے لیے کچھ اسباب ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کو بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ کتنی بڑی ذات تھی جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اور بغیر استحقاق کے ہمیں مرحمت فرمائی، اور جتنی بڑی ذات ہمیں ملی اگر ہم انہیں چھوڑ کر دنیا کے دوسرے طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہماری شقاوت اور بدبختی بھی اتنی بڑی ہوگی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی کسی پیغمبر کو اس طرح نہیں ہوئی. روح بھی اور ساتھ میں جسم مبارک بھی. عرش معلیٰ پر جا کر ہر پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، لیکن زمین پر ہوئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمان پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زمین و آسمان کی سلطنت دکھائی تھی، لیکن وہ کسی اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت کی بینائی کو تیز کر دیا گیا، اور یہ جو رکاوٹیں دور دیکھنے کے لیے حائل ہوتی ہیں یہ ختم کر دی گئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یوں کہہ لیجیے کہ آسمانوں سے لے کر تحت الثری تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح پر معراج کروائی، لیکن ہمارے حضور کو اس طریقے پر جو معراج ہوئی ہے صرف روح کے ساتھ جسد اطہر کے بغیر۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات مکیہ میں لکھا کہ اس طرح تو ہمارے حضور کو 33 مرتبہ ہوئی ہے، اور یہ 33 مرتبہ جو معراج ہوئی ہے یہ 34ویں دفعہ میں جو روح مع الجسد کے ساتھ ہونی تھی یہ اس کی تمہید تھی، اس کا یوں کہہ لیجیے آغاز تھا، اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری ہو رہی تھی کہ آپ کو یوں بھی معراج ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا ظہور ہو رہا تھا اس کا ابتدائی دورانیہ جو تھا وہ 6 مہینے کی مدت وہ خواب اور رویہ صالحہ کے اوپر منحصر تھی، معمول تھی۔ تو اسی طرح پر آپ کی جو بڑی معراج ہوئی جسے معراج کبریٰ کہتے ہیں، اس سے پہلے 33 مرتبہ جو روح کو یا خواب میں معراج ہوئی ہے وہ اسی معراج کی تمہید سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کروائی، اور کس دن میں معراج ہوئی اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات سے ایک روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی سوموار کے دن میں ہوئی ہے، آپ کو نبوت بھی سوموار کے دن میں ملی ہے، اور آپ کا انتقال و وصال بھی سوموار کے دن میں ہوا، اور اسی طرح آپ کو معراج بھی سوموار کے دن میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے جو تشریف لے گئے تو یوں کہہ لیجیے کہ وہ شب سوموار کے دن میں یا اس کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ایک سفر تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور ساتھ میں لے جانے کے لیے آنے کا طریقہ ایسا تھا جو عام طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ فرشتے کے آنے کے لیے نہ تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، نہ بیل بجانے کی ضرورت ہے، نہ دستک دینے کی ضرورت ہے، نہ چھت توڑنے کی، نہ دیوار گرانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، لطیف ہے، اجسام لطیفۃ تتشکل بأی شکل اراد، کہ یہ تو ایسے اجسام ہیں جو لطیف ہیں، حق تعالیٰ نے قدرت دی ہے جیسی شکل چاہیں اختیار فرمانے۔ اجسام نورانیت، یہ تو اجسام نورانیہ ہیں، کسی طریقے سے بھی اب اندر سورج کی روشنی یا باہر سورج چڑھا ہوا ہے، اس سورج کی روشنی کو آنے کے لیے نہ دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت ہے، نہ دیوار کو گرانے کی، شیشہ ہے، کوئی ہوا ہے، جہاں سے ہوا آ سکتی ہے وہاں سے روشنی اور کرنیں بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن اس رات میں یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی چھت کو شق کر لیا گیا، اور وہ چھت جو پھٹی تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے برآمد ہوئے، وہاں سے تشریف لائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نشر الطیب میں لکھا ہے کہ ایسا کرنے میں کیا حکمت تھی، کہ ایسا کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی جس وجہ سے چھت پھاڑ کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ تو لکھا کہ حضور کو شروع میں ہی اشارہ کر دیا کہ جیسے آج میرا یہ آنا بالکل معمول سے ہٹ کر ہے، خلاف معمول ہے، سابقہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے، آج جو رات میں واقعات آپ دیکھیں گے یہ سارے خلاف معمول ہی ہوں گے، یعنی بالکل خرق عادت ہوں گے جو آپ دیکھیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بیدار کیا گیا۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک اور بھی وجہ لکھی، حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اشارہ کیا گیا کہ جس طرح آج میں اس چھت کو پھاڑ کے عروج سے ادھر زمین کی طرف آ رہا ہوں، اب اس زمین سے آپ کو عروج کر کے اوپر تشریف لے جانی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا تو آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ اب مسجد حرام میں جب تشریف لے گئے تو حتیم، یہ جو بیت اللہ شریف کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے، اس میں ایک طرف حضور کے چچا لیٹے ہوئے تھے، ایک طرف چچا زاد بھائی تھے، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، اور ادھر حضرت جعفر بن ابی طالب جنہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا وہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات کے درمیان پہ جا کے پھر استراحت فرمانے لگے، آرام کرنے لگے۔
اور اس پر بھی محدثین نے تو ایک ایک جزی پر یا کہہ لیجیے کہ ایک ایک آپ کے فعل پر، آپ کی حرکات و سکنات پر شریعت کے مسئلے بھی لکھے اور زندگی گزارنے کے آداب بھی لکھے۔ فرمایا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن آپ امتیازی شان اختیار نہیں فرماتے تھے، لوگوں میں مل جل کر گھل مل کر رہا کرتے تھے کہ افضل البشر ہونے کی حیثیت سے ساری کائنات میں افضل ترین ہونے کے باوجود آپ جب استراحت کے لیے تشریف لائے تو ایک طرف چچا لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف چچا زاد بھائی لیٹے ہوئے ہیں، بے تکلف درمیان میں لیٹ کر آرام فرمانے لگے۔ تو اسی دوران میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو دوبارہ سے بیدار کر لیا، اور یہ سارا سفر رات کی تاریکی میں ہوا، دن کے اجالے میں نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر دن کے اجالے میں یہ سفر ہو جاتا تو بظاہر ہماری جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دنیا میں منکر ہی کوئی نہ ہوتا، مکے والوں کو استہزاء کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور لوگ اپنی آنکھوں سے حضور کو تشریف لے جاتا ہوا بھی دیکھ لیتے، آسمان سے تشریف لاتے ہوئے بھی دیکھ لیتے، انکار کی گنجائش نہ رہ جاتی، لوگوں کو ایمان لانے میں آسانی ہو جاتی، لوگوں کو انکار کرنے کا موقع نہ ملتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قرآن کریم میں صرف بھی تو یہی بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بغیر دیکھے کے ایمان لاتے ہیں۔ اگر دیکھنے کے بعد ایمان لایا جائے تو دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، جب اس نے غرغرہ اجر میں فرشتوں کو سامنے کھڑے دیکھا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اگرچہ قرآن کریم میں الفاظ اور ہیں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، اس سے پہلے تو نافرمان رہا، اس سے پہلے تو زمین میں فساد مچاتا رہا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کی حکمت بھی تو ہوتی نا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اور اس سفر معراج نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بھی تو اجاگر کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جبریل میرے اس سفر کی تصدیق کون کرے گا، کون مانے گا کہ میں آسمان پر گیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ابو بکر آپ کے اس سفر کی تصدیق کر دیں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ اور اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ اور اس میں بہت ساری اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نشر الطیب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو بہت خاص لوگ ہوتے ہیں نا انہیں ملاقات کے لیے وقت وہ دیا جاتا ہے جو عام طور پہ تنہائیوں کے وقت ہوا کرتے ہیں۔ آدمی نے کسی سے تفصیلی بات کرنی ہو جیسے آج کل میں ہو، اب دن میں ہر آدمی کی مصروفیت ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے عشاء کے بعد آ جانا، پھر تفصیل سے بیٹھ کر بات کریں گے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ عام طور پہ رواج چلتا ہے، تعالیٰ کو تو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تو تمام چیزوں کو پوری دنیا کا نظام چلانے کے باوجود مصروفیت جیسے ہماری ہوتی ہے وہاں تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں، ہم تو کمزور ہیں، انسان ہیں۔ تو بہرحال رات کی تخصیص کی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے بہت خاص ہیں، دن میں نہیں رات میں ملاقات ہوگی اور تنہائی میں ملاقات۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی، فتح الباری میں انہوں نے لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یا کہہ لیجیے امت کے لیے رات کے سفر کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے دن کے سفر کے اوپر ثابت کرنا تھا کہ دن کی بنسبت رات میں سفر کر لینا اچھا، لیکن اگر راستہ معمور ہو، پرامن ہو، اس طرح کے حالات نہ ہوں جو پرخطر ہوتے ہیں، تو رات کے سفر اللہ تعالیٰ نے حیات مبارکہ میں دو اہم سفر حضور کو دیے اور وہ دونوں سفر رات میں ہوئے۔ سفر ہجرت بھی رات کے وقت میں ہوا اور سفر معراج بھی رات کے وقت میں ہوا۔ اور اس لیے ایک موقع پر ارشاد بھی فرمایا علیکم بالدلجہ فإن الأرض تطوى باللیل، کہ رات میں سفر کر لیا کرو، رات میں زمین کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ رات کے سفر جلدی نبٹ جاتے ہیں، رات کے سفر جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے یہ ایک راہ بھی پیش کر دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد وغیرہ کے اسفار ہوا کرتے تھے وہ اکثر آپ کے اسفار رات کی تاریکی میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت میکائیل تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم سے دوبارہ بیدار کیا گیا، زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر آپ کا شق صدر کر لیا، سینہ مبارک سے لے کر اسفل بطن تک، پیٹ کے نچلے حصے تک سارا شق کیا گیا۔
اب دنیا کی سائنس اور ڈاکٹری یہاں کے فیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہارٹ کو دل کو نکال لیا جائے اور انسان ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. یا تو یہ ہے کہ آج کل جدید طریقے میں جب بائی پاس کرتے سنا کہ کوئی مشین لگا لیتے ہیں جو وہ خون کو پمپ کرتی رہتی ہے جب تک کہ دل کی صفائی ہوتی ہے. وہاں کسی مشین کا استعمال نہیں کیا گیا اور آپ کو کسی قسم کا درد اور تکلیف بھی محسوس نہیں ہوا. اور بیٹ کو قلب اطہر کو نکالا گیا, سونے کا ایک تشت لے کر آئے تھے, اس میں زمزم کے پانی کے ساتھ آپ کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا. اور پھر ایک تشت میں ایمان و حکمت, نور و حکمت بھر کے لائے گئے, وہ آپ کے پیٹ مبارک میں شرح صدر کے بعد وہ سینہ مبارک کے اندر رکھ دیا گیا. اب دیکھیے بغیر دل کے وہ ذات جو دل کے ذریعے سے انسان کو چلا سکتی ہے, وہ ذات اس بات پہ بھی قادر ہے کہ بغیر دل کے انسان کو چلا. اور یہ ساری حکمتیں, یہ جو نور قلب اطہر میں اور ایمانی ترقی اور عروج کے اسباب بھرے گئے, یہ بغیر شق صدر کے بھی ہو سکتا تھا, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تقویت قلب کے لیے ایسا کیا گیا کہ بندہ جب ایسا کام خود ہوتے دیکھتا ہے تو اس میں ایک عزم پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اب پہلے جیسا نہیں ہوں, پہلے سے مختلف ہو چکا. اور اس میں دیکھیے زمزم کا استعمال کیا گیا اور اس میں سونے کی دھات کا استعمال کیا گیا. وہ جو تشت لایا گیا وہ سونے کا تھا اور جو پانی استعمال کیا گیا وہ زمزم کا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا بعید تھا, قدرت کاملہ میں یہ بات شامل تھی کہ زمزم کی بجائے آب کوثر بھیج دیا جائے اور وہ جنت کا پانی آب کوثر, حوض کوثر کا پانی لایا جاتا اور حوض کوثر کے پانی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو غسل دیا جاتا. لیکن یہاں زمزم کا استعمال کیا گیا. بعض حضرات نے اس کی بہت ساری وجوہات دیکھی. ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ چونکہ جبریل علیہ السلام استعمال کرنے والے تھے اور زمزم بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کی وجہ سے پھوٹا تھا. حضرت حاجرہ کی وہ اضطرابی کیفیت کو دیکھنے کے بعد, اضطرابی کیفیت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پہ پر مارا. ایک روایت میں یہ ہے تو وہاں سے زمزم کا پانی پھوٹا تھا, چشمہ پھوٹا تھا. تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بدولت ملنے والا چشمہ, اسی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پر استعمال کیا. اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی, وہاں فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حوض کوثر کا پانی لے لیا جائے یا زمزم, دونوں پانیوں میں زمزم زیادہ فضیلت والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی ایک ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے اس کا مقام زیادہ ہے زمزم کے پانی, چونکہ وہاں اس پانی میں ہمارے حضور کا لعاب دہن بھی تو نہیں ملا ہوا. اس پانی میں تو آپ نے کلی کی تھی. اور امت کو دیکھو کس کس موقع پر یاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے وہ ایک کنواں ڈول کھینچا تھا اور اس سے پانی پیا تو صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا کہ ہم حضور کا جھوٹا لعاب دہن ملا ہوا پانی پی لیں. دیکھیے جیسے ہمارے ہاں صلح آتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز پینے کی چیز تھوڑی استعمال کر کے چھوڑ دے, لوگ برکت والا سمجھ کے جلدی جلدی ہاتھوں لے لیتے. تو اب ایسا ہی ہوا کہ وہ ڈول جو پانی کے لیے نکالا اور اسے چند گھونٹ پی لیے تو صحابہ کرام کو شوق ہوا کہ متبرک پانی دے دیا جائے. اب متبرک پانی لیا, کوئی ایک گھونٹ ملا, کسی کو 2 گھونٹ ملے, پی لیا, لیکن فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ تو آج لوگ زندہ ہیں, میرا جھوٹا پانی استعمال کرتے ہیں, جو میری امت کے بعد میں لوگ آئیں گے ان کا کیا بنے گا. تو آپ نے پانی لے کر اس میں ایک کلی کی اور کلی کرنے کے بعد وہ زمزم میں ڈال دیا کہ پوری امت میرا جھوٹا پانی پی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہمیں خیال فرمایا اور کس موقع پر ہمیں یاد فرمایا. یا یوں کہہ لیجیے کہ کون سا موقع ایسا تھا جس موقع پر حضور نے ہمیں یاد نہیں کیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر رہے تھے, اللہم ارحم خلفائی, یا رب میرے خلفاء پہ رحم کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا من خلفاء یا رسول اللہ, حضور آپ کے خلفاء کون؟ فرمایا الذین یحفظون احادیثی ویبلغونہا الی الناس, وہ لوگ جو میری احادیث کو یاد کریں گے اور لوگوں تک میری حدیثوں کو پہنچاتے رہیں گے, وہ میرے خلفاء ہوں گے. تو دیکھو علماء کو اس موقع پر یاد کر کے جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا کیا کرتے, دعاؤں میں یاد رکھا, امت کو اپنا جھوٹا پانی پلانے کے لیے یاد رکھا. تو اس لیے زمزم کا مقام جو ہے, زمزم کا مرتبہ وہ حوض کوثر کے پانی سے بڑا ہوا, اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا. اور علماء نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی, انہوں نے کہا یہ جو زمزم کا پانی ہے اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہ دل کو تقویت دیتا ہے, غمگین دلوں کی غم کی کیفیتوں کو ختم کر دیتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے یہ بہترین نسخہ.
کہ زمزم کے پانی کا استعمال زیادہ کر لیجئے، آب زمزم کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس میں تقویت قلب اور ڈپریشن کے علاج کی طرف اشارہ کر دیا کہ زمزم کے پانی میں یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے بعد آپ کے جب سفر پر جانے کی تیاری ہوئی تو اس میں یہ بھی یاد رہے کہ سونے کی دھات استعمال کی گئی۔ یہ ثقیل دھات ہے، ساری دھاتوں میں عمدہ دھات ہے، قیمتی دھات۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ زمین میں دبا دو تو اس کو مٹی ختم نہیں کرتی، بعض علاقوں میں نکلتا زمین سے، اور اگر اس کو جلا دو تو آگ ختم نہیں کرتی، اس کو صاف ستھرا کر دیتی، میل کو چل دور کر دیتی۔ پانی میں ڈال دو تو اس کو زنگ بھی نہیں لگتا۔ نہ مٹی نقصان دیتی ہے، نہ آگ نقصان دیتی ہے، نہ اس کو پانی نقصان دیتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ انسان جتنی چیزوں سے بنا ہے نا، وہ ساری چیزیں اس کے موافق ہیں، اس کے مخالف نہیں۔ مٹی بھی مخالف نہیں ہے، پانی بھی مخالف نہیں ہے، آگ بھی مخالف نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کیا ہمارے لیے اس دھات کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے؟ بعض رات نے اس پر کلام کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ حضور نے اپنی امت کے لیے اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ مردوں کے لیے تو بطور زیور کے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ آج کل بعض لوگوں کے پاس 4 ٹکے پیسے آ جائیں تو وہ سونے کی انگوٹھی یا چین لے کر گلے میں ڈال دیتے۔ ایک ایسی چیز ہے جو جہنم کے ایندھن کا سبب بنے۔ صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اشارہ کر دیا کہ اس کی بقدر جہنم کی آگ یہاں پہنا دی جائے گی۔ صحابی نے اتار کر پھینک دی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بیچ لیتے، کہا نہیں، جس کو حضور نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا اس کو پھینک دینا چاہیے۔ تو دیکھیے سونے کو پسند نہیں کرنا، اور امت کے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال سے تو بالکل منع فرما دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے 2-3 دن پیاسا رکھنے کے بعد پینے کے لیے جو پانی دیا نا، تو وہ چاندی کے برتن میں دیا تھا۔ حضرت نے پینے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیے مجبوری تھی، پی بھی سکتے تھے، لیکن ان کا زہد، ان کا تقویٰ کہ انہوں نے بالکل یوں کہہ لیجیے کہ جان دے سکتے ہیں، حضور کے فرمان کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں استعمال ہوا، بعض لوگوں نے اس کے جواب کمزور سا دیا، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے استعمال کیا تھا، حضور نے نہیں کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی شریعت میں حرام ہوتا اس وقت تو فرشتے بھی استعمال نہ کرواتے۔ یہ مکے کی زندگی کا واقعہ ہے، اور سونے چاندی کی حرمت کا واقعہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا تھا۔ تو اس لیے اس وقت تک یہ احکامات نہیں تھے کہ سونا استعمال نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کی دھات کا استعمال کیا گیا، اور پھر جب آپ سفر پر تشریف لے جانے لگے تو براق لایا گیا۔ آج بھی مسجد حرام میں ایک ستون ہے خاص، اس میں اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کی زیارت کی، وہ ستون وہاں پر بنا ہوا ہے جس ستون کے ساتھ اس براق کو لا کر باندھا گیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، خچر سے کچھ چھوٹا جانور تھا، گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس کی کمر کے بارے میں لکھا لمبی تھی، کان ذرا بڑے تھے، تو وہ سفید رنگ کا جنت سے ایک سواری کے طور پر جانور لایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروانے کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام سفر تھا، وہ تو قادر مطلق ہیں، ان کو تو سواریوں کی ضرورت نہیں۔ آن واحد میں آدمی ادھر آنکھ بند کرتا تو ادھر آنکھ کھولتا تو عرش مولا پہ ہوتا۔ یہ مشکل تو نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر اس طریقے سے کروایا جائے۔ تو بعض حضرات نے لکھا کہ اسباب کے اختیار کرنے کی طرف ترغیب دی گئی کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں اسباب کے ترک کو توکل سمجھتے ہیں۔ اسباب کے ترک کا نام توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے لیکن توجہ ہر وقت میں اسباب کی طرف نہیں، اسباب کو پیدا کرنے والے مسبب الاسباب کی طرف۔ محنت سے مزدوری سے روٹی کمائے، کھائی سامنے پڑی ہے، اب یہ نہ دیکھے کہ میرے ہاتھ میں طاقت ہے، لقمہ توڑوں گا، سالن سے آلودہ کر کے آرام سے کھا لوں گا، یہ نہیں۔ اس وقت بھی ذہن میں یہ تصور رہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو کھا سکوں گا، نہیں توفیق دیں گے تو نہیں کھا سکوں گا۔ تو اسباب دنیا میں اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والے نے پہلے دن فیصلہ کیا تھا کہ دنیا جو چلے گی یہ تحت الاسباب چلے گی۔ یہاں ہر آدمی کو نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اولاد لینا چاہتے ہیں تو نکاح کا سبب اختیار کرنا پڑے گا، اگر کمانا چاہتے ہیں تو کوئی ملازمت، کوئی محنت، کوئی مزدوری، کوئی کاروبار، یہ سبب اختیار کرنا پڑے گا۔
دنیا کے اندر اسباب کا سلسلہ چلے گا. صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر سفر میں کہیں رکنا ہو جائے تو کیا اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھوں یا اللہ پر توکل کر لوں؟ ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کروں. مطلب یہ کہ سواری کو لاک وغیرہ لگانا اور اللہ پر توکل کرنا یہ دو چیزیں منافی نہیں ہیں. اسباب اختیار کرے پھر اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے چلا جائے. تو اسی طرح اسباب کے اختیار کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اسباب دنیا میں اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. اور دوسرا یہ وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ بادشاہ جب کسی کو اپنا مہمان بناتے ہیں تو وہ اعزاز کے لیے بھی سواریاں بھیجتے ہیں. کہ مہمان کا اعزاز یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیدل لے کر آیا جائے. مہمان کا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو مہمان بنایا جائے تو اس کو لانے کے لیے شاہی سواری کا انتظام کیا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاہی سواری کا انتظام کیا گیا. اور یہ شاہی سواری ایسی تھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں روایت نقل کی کہ جب حضور کے سواری کا موقع آیا نا تو یہ براق کو شوخی کرنے لگ گیا. اس کو اپنی قسمت پہ ناز و فخر ہوا کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین حیثیت والی شخصیت آج میری کمر پر سوار ہوگی. ظاہر ناز تو بنتا تھا، اس لیے کہ ہمارے حضور یہ تو ایک جاندار چیز تھی جس کو کچھ محسوسات کے ساتھ جس کا تعلق تھا. ایسی بظاہر بے جان چیزیں جن چیزوں کا بظاہر محسوسات سے تعلق نہیں کہ وہ گرمی سردی برورت اور حرارت کے کسی اثر کو قبول نہیں کرتی یا سمجھتی نہیں، ایسی چیزوں نے بھی ہمارے حضور کو دیکھا تو اپنی قسمت کے اوپر ناز کیا. احادیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. خلفائے ثلاثہ تھے. تو تینوں حضرات ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے. اب دیکھیے پہاڑ کو اپنی قسمت میں ناز ہونے لگا کہ کس شخصیت نے میرے اوپر قدم رکھے. کیسے قدم رنجا فرمایا کہ آپ تشریف لائے، آپ کے خلفاء ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں. تو احد پہاڑ وجد میں آ کے حرکت کرنے لگا. تو اس موقع پر فرمایا تھا اس کو یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ احد آرام سے کھڑا ہو، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید کھڑے ہوئے. اب دیکھو بتایا کہ جب ایسا اعزاز مل رہا ہو نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہو نا، وجد میں آنے کی ضرورت نہیں، عاجزی سے سب جھکانے کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اہل نہیں تھا، اس کی صلاحیت نہیں تھی، بن مانگا تھا. اب براق جنت میں کتنے براق ہوں گے، خوش نصیب وہ براق جس کو ہمارے حضور کی سواری کے لیے لایا گیا. تو حضرت جبریل نے فوراً اس کو احساس دلایا اس بات. اسے کہا کہ کس بات پہ شوخی کرتے ہو؟ تیری کمر پر سوار ہونے والی جو شخصیت ہے نا، کائنات میں اس سے زیادہ معزز اور مکرم شخصیت کوئی نہیں. اور اسے اپنی غلطی کا احساس یہ ہوا کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے ترمذی شریف میں ہے کہ پسینے سے پسینہ ہو، پسینے سے شرابور ہو گیا. مجھے آپ کے لیے ایک سبق مل گیا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کوئی خدمت لے لے تو خدمت لینے والے کی طرف سے ایک مہربانی ہوتی ہے، خدمت کرنے والے کا اپنے مخدوم کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوا. مخدوم کے لیے تو خادم بہت ہوتے ہیں. بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے متعین کر لے، یہ بادشاہ کے لیے اعزاز نہیں، خادم کے لیے اعزاز ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں ابھی میں عرض کر سکا، انشاءاللہ آئندہ کروں گا، کہ یہ ہمارے لیے اسباق ہے سفر معراج میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق